نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 9 سے پڑھیں گے کہ مسلمانان ہند کی یہاں سے لے کر کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا یہاں تک۔ اس میں تشریح کے لیے بہت اہم تو بات کچھ نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ اس اقتباس کو ہم تھوڑے وقت میں پڑھیں تاکہ آپ کو بوریت بھی محسوس نہ ہو۔ مسلمانان ہند کی یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی جدید سیاسی زندگی، یعنی ایک پہلے سیاسی زندگی تھی وہ جس میں مسلمان بہادر شاہ ظفر تک جو زندگی تھی، سیاسی زندگی، مغلیہ خاندان اور اس کی جو سیاست تھی، اس کے بعد قید ہونے کے بعد مسلمانوں نے جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا، جو جنگیں لڑیں، جو کوششیں اور کاوشیں کیں، ایک وہ سیاست ہے۔ لیکن وہ سیاست مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی اصلاح کی اور صحیح معنی میں ان کو سیاست کا مطلب سمجھایا اور انہیں قدامت پسندی سے نکال کر جدیدیت کی طرف لے کر آئے اور انہیں جدید سیاست کے اصولوں سے روشناس کروایا۔ تو پھر انقلاب آنے کے بعد، مسلمانوں کے اندر انقلاب آنے کے بعد مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کیا تھی؟ تو اس کے متعلق مصنف کہتے ہیں کہ جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے یہ ہندوؤں کی واحد نمائندہ جماعت تھی اور یہ 1885 میں قائم ہوئی، اور اس جماعت کے متعلق پہلے یہ نعرہ لگایا گیا کہ یہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، یعنی تمام قوموں کی، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا کوئی بھی دوسرے مذہب کے لوگ جو ہندوستان کے باسی ہیں۔ تو اس نعرے کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے کانگریس میں حصہ لینا شروع کر دیا، لیکن بعد میں ان پر یہ ادراک ہوا کہ ہندو تو صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں، تو مسلمان اس سے الگ ہو گئے۔ تو کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا۔ علی گڑھ ادارہ بنا، اس ادارے کے تحت مسلمانوں کو جدید علوم سے روشناس کروایا گیا، انہیں سیاسی منظرنامے کے متعلق آگہی دی گئی، لیکن عام طور پر جو قومی سیاست تھی وہ یہی تھی کہ ابھی مسلمان اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ ملکی سیاست میں حصہ لیں۔ اس کا الٹیمیٹلی مطلب تھا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب تھا کہ مسلمان کسی طرح بھی کانگریس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر وہ کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ ہندوؤں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو مضبوط کرنے کا مطلب مسلمانوں کو کمزور کرنا اور اپنے تشخص کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس وقت سیاست سے دور ہیں۔ یہ سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں پر واضح کیا، اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ بچوں، جو علم ہے یہ کسی قوم کی، کسی ملک یا کسی خطے کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص علم حاصل کر سکتا ہے، اور سائنس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر سکھائی ہے۔ وہ جدید علوم اور سائنس اگر غور کریں تو اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا، اور عالم اسلام نے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے
دانشور، فلاسفر اور سائنسدان پیدا کیے۔ ابن سینا، ابن خلدون، ابن نفیس اور ابو القاسم زہراوی، ایسے کتنے نام ہیں۔ تو جدید علوم کے وارث تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی یہ کم فہمی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کو اس کا وارث سمجھ لیا اور جدید علوم کو انگریزوں سے منسوب کر کے دور رہنے اور انگریزی علوم حاصل نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تو یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور سیر کرو اللہ کی زمین کی، کیوں کہ انسان سیر کرے اور مشاہدہ کرے، کائنات کو دیکھے۔ اور ایک ہمارے مسلمان فلاسفر نے کہا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو بچوں بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں آپ پر۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، آپ یہ کسی بھی اپنے عالم سے پوچھ سکتے ہیں بچوں، ٹھیک ہے۔ تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سا علم، علم سے مراد اپنے آپ کا علم، اپنی کائنات کا علم۔ اور قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ قرآن مجید اپنے متعلق، اپنے ماحول، اپنی کائنات کے متعلق گرد و نواح کا مشاہدہ کرنا اور علم حاصل کرنا، اس علم کی تشریح کرنے کی، وضاحت کرنے کی کوشش کرنا، یہی تو قرآن سکھاتا ہے۔ تو یہی بات سر سید احمد خان نے کہی کہ مسلمان پہلے جدید علوم حاصل کریں اور اپنی حالت کو درست کریں اور خود کو مضبوط کریں۔ یہ تھی جدید سیاست کے تقاضے جو سر سید نے بتائے۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ دگرگوں مطلب خراب ہونے لگی۔ بچوں ایشیا یہ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ ہندوستان اس کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ اس کے آپ 7 ملک ہیں جنوبی ایشیا میں، وہ آپ اس وقت آپ گن سکتے ہیں 7 ملک کون کون سے ہیں۔ اور جاپان یہ دنیا کے بالکل مشرق میں واقع ایک ملک ہے جس نے بہت جلد ترقی کی اور بڑی ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے نکل گئی، اور اس نے 20ویں صدی کے آغاز میں روس کو شکست دی۔ تو دنیا کی حالت مختلف جنگوں کی وجہ سے، مختلف تحریکوں کی وجہ سے بہت خراب ہونے لگی۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز میں جاپان نے شکست دی تھی روس کو۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہندوستان کے حالات بھی بدل گئے، ہندوستان کے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے جاپان کی فتح سے۔ اور میں نے بتایا کہ جاپان نے کس کو شکست دی تھی؟ روس کو، جو بہت بڑی طاقت تھا۔ اور اس فتح سے ہندوؤں میں بھی قومیت کا جذبہ ابھرا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اوپر لے جانے اور مسلمانوں کو دبانے، مسلمانوں کا تشخص پائمال کرنے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے سب سے پہلا حملہ تقسیم بنگال پر کیا۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ کچھ انتظامی معاملات میں مشکلات پیش آنے کے سبب انگریزوں نے بنگال کو 1905 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بنگال کے ویسے بھی 2 حصے بنتے تھے، ایک وہ حصہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ایک وہ حصہ جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو انہوں نے بنگال کو مسلم اکثریتی بنگال اور ہندو اکثریتی بنگال میں تقسیم کر دیا، لیکن اس سے ہندوؤں کو نقصان تھا، کیونکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بنگال میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کچھ کم تھی۔ لیکن مشرقی اور مغرب لیکن بنگال، ہندو بنگال، مسلم بنگال، یہ 2 حصوں میں بنگال کی تقسیم سے مسلمانوں کو یوں فائدہ ہونے والا تھا کہ ان کو ایک حصے میں اکثریت ملتی اور
وہ اکثریت سے کامیاب ہوتے اور یوں مسلمانوں کا تشخص بھی بن جاتا۔ ہندو چاہتے کیا تھے؟ بات کو بیٹا سمجھو، ہندو کیا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کا تشخص دبانا۔ لیکن اگر مسلم بنگال، ہندو بنگال الگ ہوتے تھے یا الگ ہوئے تھے تو اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا تشخص واضح ہوا کہ مسلمان ایک بڑی قوم ہے، ایک بڑی طاقت ہے ہندوستان میں۔ وہ ہندوستان میں صرف یہ ہندو نہیں ہے، یا یہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، مسلمان اقلیت بن کر نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں 1911 میں بنگال کی اس تقسیم کو منسوخ کر دیا، اور اس تحریک کے بعد یا تنسیخ تقسیم بنگال کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ مسلمانوں کو اب یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہندو ان کے دشمن ہیں، کسی طرح بھی ہندو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ کبھی مسلمانوں کے مفاد کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ جب بھی موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو ڈسیں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہی سانپ کی طرح ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا جھٹکا اس سے جو پہلے لگا تھا وہ 1867 میں، جب اردو ہندی تنازع ہوا۔ اصل میں دفتروں میں اردو بولی اور لکھی جاتی تھی، لیکن بنارس کے ہندوؤں نے یہ تحریک اٹھائی کہ قرآن مجید اردو رسم الخط میں ہے، اس لیے نستعلیق رسم الخط ختم کر کے ملک میں دیوناگری رسم الخط رائج کیا جائے۔ یوں ہندوؤں نے ہندی کو اور مسلمانوں نے اردو، ہندوؤں نے ہندی کے لیے اور مسلمانوں نے اردو کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ اس تنازع نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ جو قوم مسلمانوں کی زبان پر حملہ کر سکتی ہے وہ اس قوم کے مفاد کے لیے کس طرح آواز اٹھا سکتی ہے۔ اس سے یہ بعید نہیں کہ جب بھی موقع ملا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یو پی کی حکومت نے، لیکن اس جھگڑے میں علی گڑھ تحریک نے جب اپنا کچھ کردار ادا کرنا چاہا تو یو پی اتر پردیش کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی اداروں کو اس نیم سیاسی مسئلے میں مداخلت نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ بتا دوں کہ اتر پردیش یہ کیا ہے بچوں؟ یو پی اتر پردیش شمالی ہندوستان کا ایک صوبہ ہے جہاں اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ وہ یہ نیم سیاسی معاملہ ہے، اس میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ اس لیے مسلمانوں کو علی گڑھ کی مداخلت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا اس پورے معاملے میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے، اب مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، وہ اپنا مطالبہ کس طرح پیش کریں، وہ اپنی بات کس طرح پیش کریں، کیونکہ اپنا کوئی بھی مطالبہ رکھنے کے لیے، اپنی بات پیش کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی جماعت ہو۔ لیکن مسلمان کسی بھی سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اب ضرورت تھی، کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اب ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت ہو جس کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے مطالبات پیش کر سکیں۔ تو اس لیے 1906 میں نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین نے، نواب ملک کے بھائی نے، مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان بنے۔ تو بچوں یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 اب 1909 کی اصلاحات میں، جسے منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں، مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل کیا
جداگانہ انتخاب، یہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں بارہا پڑھا ہوگا کہ جداگانہ انتخاب کا کیا مطلب ہے، کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی الگ الگ نشستیں رکھی جائیں، یہ ہے جداگانہ انتخاب۔ تو اس یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے اپنا یہ مطالبہ رکھا اور وہ اپنے اس مطالبے میں کامیاب ہو گئے، یعنی انہیں اپنی جماعت بنانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے مطالبات اوپر سطح پر پہنچنے لگے، مقام یا عہدیدان بالا تک پہنچنے لگے، اور ان پر غور و فکر بھی ہونے لگا، ان کے مطالبات پورے بھی ہونے لگے۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 میں ہوئی، اور جنگ بلکانو طرابلس 1912 سے۔ اب تقسیم بنگال کی تنسیخ سے تو مسلمانوں کو واضح ہو گیا تھا کہ یہ غیر مسلم آپس میں دوست ہیں، یہ مسلمانوں کا مفاد نہیں چاہتے، یہ ہر طور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اب متحد ہونا پڑے گا۔ حضرت اقبال نے فرمایا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر۔ اور مسلمانوں پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہندو ان کے مفاد میں، یہود و نصارہ ان کے مفاد میں کبھی ایک بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ان کو مجبور کر دیا جائے تو مجبوراً وہ مسلمانوں کے کسی مطالبے کو تسلیم کر لیں، یہ الگ بات، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نفرت، عداوت اور بغض کا جذبہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات مسلمانوں پر اور بھی واضح ہو گئی جنگ بلکانو طرابلس۔ اب اس کے متعلق آپ کو بتا دوں بیٹا، جنگ بلکانو طرابلس، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے میں مختصر بتاتا ہوں کہ طرابلس، یہ جنوبی افریقہ کے ممالک جب کمزور ہوئے تو یورپی ممالک نے ان پر، خاص طور پہ یہ اٹلی، فرانس، ان ممالک نے ان جنوبی افریقہ کے مسلم ممالک پر حملہ کیا۔ تو اٹلی نے طرابلس پر 1911 میں حملہ کیا، اور 1912 تک انہوں نے پورے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ نام کی ایک 14 سالہ بچی بھی شہید ہوئی، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم بھی لکھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے عنوان سے، جو بانگ درا میں موجود ہے۔ اس کے بعد بلکان کی جو عیسائی ریاستیں تھیں، جن میں یونان اور بلغاریہ شامل ہے، انہوں نے ترکی پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں ترکی کو شکست ہوئی، اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سلطنت عثمانیہ تقریباً بکھر گئی۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو ایک جھٹکا لگا، اور مسلمانوں پر یہ بات اب اور بھی واضح ہو گئی کہ حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کا مفاد نہیں چاہتے، وہ ہر صورت مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ذہنی طور پر مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے مسلمانوں کے حقوق اب محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ اب سیلف گورنمنٹ کیا ہے بچوں؟ 1900، اب ذہن سے میرے سے ڈیجٹ نکل گیا، شاید غالباً 1909 تھا، یا یہی کوئی سن تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ناگپور میں ایک اجلاس ہوا، اور وہاں جو ہندو انتہا پسند تھے انہوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تحریک چلائی سیلف گورنمنٹ، جس میں یہ مطالبہ کیا کہ اندرونی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کو مکمل آزادی ہو، یعنی اس میں حکومت برطانیہ مداخلت نہ کرے۔ اس کو سیلف گورنمنٹ کا نام دیا گیا، اور اس تحریک قائد اعظم محمد علی جناح کی چلائی ہوئی اس تحریک کا نتیجہ کامیابی میں سامنے آیا، اور 1913 کو
مارچ 1913 کو یہ مطالبہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد قاضی محمد علی جناح نے کانگریس کی طرف مفاہمتی ہاتھ بڑھایا تاکہ کچھ معاملات وہ مل کر طے کر سکیں، اور یہ سیاسی مفاہمت یا مصالحت قائد محمد علی جناح کی طرف سے تھی، اور ہندوؤں کو بھی اس میں فائدہ نظر آیا، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت یا مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کا یقین دلایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جو بچوں میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے مطالعہ پاکستان میں بھی کام آئیں گی۔ آپ کو جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان کو نوٹ کیجئے، آپ کو وہاں بھی یہ باتیں کام دیں گی۔ یہ بہت مفید باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ بچوں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔ فرض کر